بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ 54 سے زائد شکوں کے اندر آئینی ترامیم کے لیے حکومتی اصرار کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ حکومتی وفود بھی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے پہ دورہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بحث چل رہی ہے، اسے شہباز شریف صاحب کی امریکہ سے واپسی تک فی الوقت کہا جا رہا ہے کہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ سے ترامیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم میں ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ترامیم لازمی طور پہ منظور ہوں گی۔ یہ ترامیم ہے کیا، اور اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے تو ان کے اختلاف کی وجہ بھی کیا ہے، اس کے اوپر مفصل بحث کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی طرف سے وضاحتی حکم آیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کی درخواست ایک تاخیری حربہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ عامر صاحب، پہلے 40 سے زائد، پھر 54 سے زائد، 40 سے 85 کے درمیان کا فگر ہے ان شکوں کے اندر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ پرابلم کیا ہے؟ رات کے اندھیرے تک انتظار کیوں ہوتا رہا کہ کسی بھی طرح ان کو منظور کرایا جائے؟ ان میں ہے کیا ایسا؟ آج پیر کا دن ہے جی، اور یہ میں بڑے ہی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سانے سے بچ گئے ہیں، ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ کل رات، اتوار کی رات کو جو یہ کرنے جا رہے تھے، یہ 1971 والا ہی سانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے اثرات آپ یہ بنیادی طور پہ سمجھیں کہ یہ شب خون مارنے جا رہے تھے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن 4 دن ہفتہ دن 10 دن میں یہ کروا لیں گے۔ ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یا بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بالکل جس طرح جوئے کے اندر اصطلاح دی جاتی ہے کہ جب ہارنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ آخر میں پھر اپنی گاڑی گھڑی سب کچھ ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی ڈسپریشن ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے سانے کے بعد 1973-74 میں یہ بہت بڑا کریڈٹ 1973 کے آئین کا ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ اور آج تک جتنی بھی یہاں پہ جمہوریت کی یا عدلیہ کی تحریکیں چلتی رہیں، چاہے وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں آئی چاہے بعد میں آئی، وہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو بچانے کے لیے تھی کہ جناب وہ آئین تھا جس نے اس ملک کو جوڑا ہوا ہے، جس کی حیت کو جوڑا ہوا ہے، اس کی اکائیوں کو جوڑا ہوا ہے، اور ایک سب کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں، جو 40 سے 85 ترامیم مجوزہ جو ہیں، یہ اس کو 73 کے آئین کو مسخ کرنے جا رہے ہیں، یہ بچانے نہیں۔ پہلے یہی لوگ یہ 18ویں ترمیم کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے، اور واقعی بڑا کریڈٹ تھا کہ ہم اوریجنل سپیرٹ پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ اس کا اوریجنل سپیرٹ کا خانہ خراب کرنے جا رہے ہیں، مسخ کرنے جا رہے ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جن کے بلاول بھٹو کے جو نانا تھے وہ اس کے خالق تھے، اور بھی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ یہاں نمائندے بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں نے یہ آئین بنایا تھا۔ اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کو جو ہے نا ایکسٹینشن دلوانے کے معاملے سے تھا کہ جی کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ان کے دور میں بلے کے نشان سے لے کے 8 فروری کے الیکشن سے لے کے آج تک جو بہت کنٹروورشل جو فیصلے آئے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو رکھنا بڑا ضروری ہے۔ مگر یہ جو ترامیم ہے، اس کے ذریعے پورے عدلیہ کے نظام کو شکنجے کے اندر جکڑنے والی بات ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی، چاہے وہ اس فائد عیسی صاحب رہیں نہ رہیں، منصور علی شاہ صاحب آئیں، کوئی اور آئے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ سارا نظام ہی یوں جکڑ لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ اس کو پاکستان کو جمہوریت نہیں، یہ جوڈیشل مارشل لا لگانے جا رہے تھے کل رات، اور یہ لگا چکے ہوتے اگر ان کے پاس نمبر ہوتے، اور بغیر دیکھے بغیر سوچے، کسی نے مسودہ نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں پڑھا تھا، کسی کو نہیں، یہ تو لیک ہوا، پبلکلی لیک ہوا۔ اور ہم اس کے اوپر بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اعظم تارڑ صاحب بھی اون کر چکے ہیں، باقی بھی اون کر چکے ہوئے ہیں، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کو پڑھائے۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، علی ظفر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ آئے گا، آپ نے بس پاس کر دینا، اس کے لیے یہ ساری رات بیٹھے رہے تقریباً۔
اور وہ جو کہہ رہے تھے واڈا صاحب کہ یہ نکمے اور نااہل نالائق حکومت ہے کہ ان سے یہ ہو نہیں سکا کہ ان سے مولانا فضل الرحمان نہیں ڈیلیور ہو سکے، ورنہ باقی ڈیلیور پتہ نہیں کس نے کرنے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 بندے مسنگ ہیں، اسد کیسر صاحب۔ تو اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو نہ صرف کہ سپریم کورٹ، نہ صرف کہ آپ کی جو ہے صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں، کوئی جج کبھی جرت کرے گا جس طرح یہ 6 جج نے کیا اس کو اٹھا کے جہاں مرسی پھینک دیں، کسی بھی صوبے کے اندر پھینک دیں، اور جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ اتنا برا ہے کہ بغیر ڈسکس کیے آپ دیکھیں ایک آئینی ترمیم کے لیے بھی ڈسکشن کی جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ میجر اوور آل تھی، وہ 18ویں ترمیم کو درست کرنے کے لیے تھی، کئی مہینوں اس کے اوپر بحث ہوئی، یہاں کوئی دیکھا نہ سنا۔ کسی آئینی جمہوری ملک کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا، بڑی سوچ بچار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ ورچولی یہ ابھی بھی اس کے اوپر لگے میں ہیں، اور وہ خواجہ آصف صاحب ابھی ابتدائیے میں کہہ رہے تھے نہیں ہم نے تو ان کا بوجھ کم کیا ہے۔ بوجھ کیا کیا ہے تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں 27 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، جوڈیشری کا بوجھ بانٹنا چاہتے ہیں، نہیں ان کا ایک ماضی ہے آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ اختیار کے لیے کیا کرتے ہیں، یہی نواز شریف صاحب تھے جو کہ یہاں سے وہ یہاں بلائے گئے تھے، پتہ نہیں وہ شاید کوئی بات نہیں بن سکی، پھر جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے کمپلیٹ پاور پارٹی کی چیف کے پاس ہونا چاہیے کہ ڈیفیکشن نہ ہو۔ اب یہ جو ہے 63 میں وہ ایک بحث رہتی ہے کہ ہاں وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں جو ڈیفیکٹ کریں، مگر اس کو نرم کر رہے ہیں، راستے کھول رہے ہیں ڈیفیکشن کے لیے تاکہ ووٹ توڑے جا سکیں۔ پھر جب ان کا دل کرتا ہے تو یہ سیٹیں بڑھا دیتے ہیں، اب یہ 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں۔ درمیان میں انہوں نے جو کوشش کی تھی 17 سے 12 کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب سوٹ کرتا ہے تو کوئی اصولوں کی یا پرنسپلز کی تو بات ہے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اختیار، طاقت اور ذاتی مفاد، نیکڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپ اتنا بڑا آئین کے ساتھ کریں۔ میں صرف ایک جو سب سے بڑی، باقی تو بتاشش کے اندر 85 کی نیٹی گریٹی بڑی چیزیں ہیں، ایک جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، مگر سب سے صرف ایک ہی چیز کہ سپریم کورٹ کی جگہ یہ وفاقی آئینی عدالت لے کے آ رہے ہیں، جس کا پہلا چیف جسٹس جو ہوگا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لگائیں گے۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تمام جو پینڈنگ کیسز ہیں، جو بھی پینڈنگ کیسز اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے کے سارے ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے کیے جائیں گے، وہ پینڈنگ کیسز سارے چلے جائیں گے۔ فار ایگزامپل 8 فروری کا کیس ہے، وہ بھی اس عدالت کے پاس چلا جائے گا، اور اس عدالت کے فیصلے کو سب سے خطرناک بات ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، چیلنج ہی نہیں کیا جا سکے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ بنیادی بات آئین کے اندر بھی لمیٹیشنز ہیں، آئین کے اندر جو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ جی پاکستان کا نام تبدیل کر دینا ہے یا آئین کو ہم نے جو ہے نا مرضی کی شکل دے دینی ہے، پارلیمنٹ بند کر دینی ہے، یہ آئین نہیں کر سکتا۔ آئین کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، کچھ بنیادی حقوق ہیں، کچھ اس کا بنیادی سٹرکچر ہے، کچھ اس کی بنیادی چیزیں وہ نہیں ہلا سکتی، اور یہ آئین یہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کو اگر کچھ لگے کہ اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیلنج ہو سکتا ہے، روک سکتے ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم اختیار دے دیں گے، اگر یہ کل رات کو یہ ہو چکا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے۔ یہ اختیار بھی لیا جا رہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ نہیں دے سکتی۔ فار ایگزامپل اس کے بعد اگر آپ جیسے میرے جیسے منیر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے پوری پاکستان کی جوڈیشری کو کھڑا کریں گے، اور وہ کہہ رہے تھے 26 اکتوبر اعظم طارق صاحب ابھی بڑے فرما رہے تھے کہ میں کسی بھی بار کے پاس لے کے چلا جاؤں وہ اس کو پاس کر دے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کوئی بھی وکیل پاکستان کا جس کا آئین کے اوپر جو ہے اس کا روزگار نہیں ہے، صرف وہ آئین کے اوپر ان کا ایک حلف ہوتا ہے، تو کوئی بھی مانے گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
منیر ملک صاحب جو ہیں، یاد رہے کہ جوڈیشری کی جو موومنٹ کے جو روح رواں تھے وہ منیر ملک صاحب تھے. تو یہ کہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا، اگر یہ ہو گیا تو بس ہو گیا. پھر یہ ہے کہ ایک تفریق کم کر دی ہوئی ہے مختلف لوگوں کے لیے، جو اپنی مرضی کا جو اس کی حیت بنائی جا رہی ہے اس وفاقی آئین عدالت کی، وہ اس کی تمام اس کے اندر گورنمنٹ کے ممبران زیادہ ہیں اور وہ ہے. اور میں یہ ضرور کہہ دوں، ایک میں ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آئین کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اصلاحات ہوتی ہیں اور اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے. وقت کے تقاضوں کے ساتھ یہ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، مگر اس کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سنجیدہ لوگ بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں اور سٹیک ہولڈر سے اوپینین لیا جاتا ہے. وہ اس کے اندر جورسٹ سے پوچھا جاتا ہے، وکلاء سے پوچھا جاتا ہے، پارلیمنٹ سے پوچھا جاتا ہے، صحافی اور لٹیگنٹ عوام سے بھی اوپینین لیا جاتا ہے. اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. یہ پورا پیکج ہے. یہ ورچولی ایک نیا ایک ریویژن میجر قسم کی ایک نیا آئین لایا جا رہا ہے، جس کے اندر اس کا بالکل چہرہ مسخ کرنے جا رہے ہیں. کریں نا تب ان کو بھی خود کچھ پتا ہو. عامر صاحب ان کو تو خود نہیں پتا تھا اس کے اندر کیا ہے. فار ایگزامپل یہ دنیا بھر میں کافی ملکوں کے اندر، فار ایگزامپل امریکہ میں وہاں جو ہے ایپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے علیحدہ ہے، مگر اس کے 600-700 ججز ہیں. تو بنیادی جو بہانے دو کیے جا رہے تھے کہ کہ جی ہم کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پینڈنسی ہو گئی ہے، عدالتوں کے اندر کیسز جو ہیں ہزاروں ہو چکے ہیں، لاکھوں تک جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، تو ان کو بڑھانے کے لیے نمبر بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں. اور اس طرح خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے بڑی معصومیت سے کہ ہم اصل میں کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے، ہم ججز کا بوجھ کم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا بہت بوجھ آ گیا ہے، تو یہ بوجھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ فکر نہ کریں، یا وہ بہت زیادہ چلاک ہیں یا ہم بہت زیادہ معصوم ہیں کہ اس کو اتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر کر دیا. میں آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی رکھنا چاہ رہی ہوں. چلیے بہت ساری اس کے حکومت کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، تو ایک ذرا بہتر سائڈ لے لیتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت کی آپ بات کریں عامر صاحب، گورنمنٹ کا تو یہی کہنا ہے کہ آپ دنیا کے بیشتر ایسے کنٹریز جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر وفاقی آئینی عدالت موجود ہوتی ہے. پاکستان یا موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ کچھ انہونا نہیں کرنے جا رہی، جس کے اوپر اتنی بحث شروع ہو گئی ہے کہ سارے ان کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان میں سے کافی ساری اصلاحات ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں اس کے اوپر، مگر یہاں پہ نیت دیکھنا ہے، ٹائمنگ دیکھنی ہے، اور کہ وجہ کیا ہے کیا کرنے کا. یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ جب کرتے ہیں تو پھر یہ اس کا وہ خرابی ہے. میں نے جس طرح امریکہ کا ذکر کیا، وہاں پہ ان کے 600-700 ججز ہیں جو ایپیلیٹ، 2-3 کیسز سپریم کورٹ کے پاس مین اختیار ہے نا، ایک مین ان کا اختیار ہے کہ جناب وہ جو بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے اس کو وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اپیل کی عدالت ہے، ایپیلیٹ کورٹ ہے، اور ساتھ میں جو ہے تشریح کرنی ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے آئین کی. تو یہ ان کو صرف آئین تک محدود کر دینا، کوئی اس میں بری بات نہیں کہ آپ بالکل ایپیلیٹ کورٹ کو یا باقی معاملات کے لیے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی وہ بنا کے، وہ 600-700 ججز ہیں ان کی جو فیڈرل کورٹ ہے ایپیلیٹ کورٹ جو امریکہ کے اندر، وہ 600-700 ججز ہیں، اور ہر سٹیٹ میں جو ہے وہ عدالتیں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، اور ان کے جو ہے فاؤنڈنگ فادرز نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑے اس کے اوپر مشاورت کر کے تو ایک نظام بنایا جو کہ ہمارے سے بالکل مختلف ہے. یہ کہہ دینا ایک دم سے کہ ہمیں ایک دم سے برطانیہ یہ راتوں رات ایک چیز کر کے کسی سے بات کیے بغیر یہ برطانیہ امریکہ کا نظام لے کے آ جائیں گے، یہ اس طرح کی بحث ہے جو کہ ہمارے اکثر چڑھ جاتی ہے کہ جی صدارتی نظام کر لینا چاہیے. بھائی ہم سارے ہی نظام ٹرائی کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. اگر بدنیتی ہو اور اگر آپ نے لوگوں کے کام نہ کرنے ہو تو سارے ہی نظاموں میں خرابی ہوتی ہے. یہ دنیا میں ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ لوگوں نے ہر قسم کے نظام کے اندر انصاف بھی لیا ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. وہ بحثیں ختم ہو گئی سوشلزم، کیپٹلزم کی، اتھارٹیرینزم کی. آپ دیکھیں چین کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے، جو سیمی ڈیموکریسیز ہیں ملیشیا وغیرہ سنگاپور وغیرہ وہاں بھی ہو رہی ہیں، ڈیموکریسیز کے اندر بھی ہو رہی ہیں. سو یہ میں حیران ہوں. اگر آپ اس کی مجھے تفصیل بتائیں. میں تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عامر صاحب، لیکن میں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. میرے خیال میں ٹھیک ہے، پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بیرسٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.
عامر صاحب انہی سے رائے لیتے ہیں. جی سلمان اکرم صاحب بہت ہمیں شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. میں شاید میرا نہیں خیال ہے اپنے 38 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے کہ میں کبھی اتنا زیادہ جذباتی فیل کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اگر یہ کل رات کو جس طرح کوشش کر رہے تھے پاس کرتے. ذرا میں چاہوں گا ایک اوور آل آپ بتائیں کہ یہ اس کے متعلق یہ سارا پیکیج ہے یہ کیوں ہے, کیا ہے؟ دیکھیے سارا پیکج جو ہے یہ آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش ہے. ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. بربریت کا نظام, ایک فریب اور جھوٹ کو دوام بخشنے کا نظام. یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں جو دھوکہ دہی کی گئی, جو ڈاکہ ڈالا گیا, اس کو ایک طرح سے چھپانے کی کوشش ہے, اس کو دفنانے کی کوشش ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک نئی عدالت قائم کی جائے جہاں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تعینات کیا جائے. بالکل یہ مفروضہ میں ہوگا لیکن یہ بالکل غالب گمان ہے. بات نظر آ رہی ہے, واضح ہے. 68 سال عمر کر دی گئی ہے نئی اس عدالت میں ریٹائرمنٹ کی, تاکہ پرائم منسٹر اپنی ثوابدید میں پہلا چیف جسٹس مقرر کریں گے کسی بھی شخص کو, اور وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر آگے مزید جو جج صاحبان ہیں ان کو مقرر کریں گے. اور تمام مقدمات جو اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں آئینی حوالے سے یا جو اپیلیں ریویو بھی پینڈنگ ہیں وہ سب اس عدالت کے پاس آ جائیں گے. 8 فروری کا فیصلہ سمیت تمام جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اس وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جی 8 فروری تو الیکشن والا دن تھا نا, نہیں 8 فروری والا نہیں, وہ اس فیصلے سے ریلیٹڈ جو ایک مقدمہ چل رہا ہے وہ فیصلہ بھی ان کے پاس آ جائے گا. جو آئینی معاملات ہیں, دیکھیں آئینی معاملات میں یہ شامل ہے کہ کیا حاضر سروس جج ہائی کورٹ کے جج سنیں گے الیکشن کی اپیلیں, یا الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو کانٹریکٹ پہ معاہدے پہ رکھ کے ان سے مقدمے کروائے گا. اسی طرح دیگر معاملات ہیں, جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے اس میں ریویو جو ہے وہ یہاں چلا جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ ریویو انہی 13 ججوں کے پاس جائے گا جنہوں نے پہلا فیصلہ کیا. اب یہ بالکل ایک نئی عدالت, اس میں نئے جج, وہ سنیں گے ریویو کو بھی. تو مقصد یہ ہے کہ پورا جو ہمارا اس وقت تک کا قانونی نظام ہے, جو ہمارے فیصلے ہیں, ان کو رد کروایا جائے اس نئی ایک عدالت سے جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو تتر بتر کرنے کا اختیار ہوگا کہ ایک جج کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے سندھ بھیج دیں, سندھ سے اٹھا کے پشاور بھیج دیں, تو یہ ایک بغیر اس کی رضا کے. تو یہ ایک خواہش ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈرا رہے. اسی طرح جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, وہ سینئر جو جج صاحبان ہیں ان میں سے ہوں گے ثوابدید میں جوڈیشل کمیشن کی. وہاں بھی پھر یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو ایک بہت بڑا رول ہوگا وہ حکومت کا ہوگا, پاکستان بار کاؤنسل کا ہوگا, جو کہ سیاسی نوعیت کے ادارے ہیں. وہاں ہم جانتے ہیں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ تمام نظام جو ہے اس کو خوف, جبر, لالچ کے تابع کرنے کی کوشش ہے. اور جو حق ہوتا ہے ہیبس کارپس کی پٹیشن کرنے کا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت رٹ کرنے کا, اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ادارے کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے رٹ پٹیشن بھی نہیں کر سکیں گے. جو فوجی عدالتوں کا نظام ہے اس کو مزید تقویت دینے کی یہاں کوشش ہے. آئین کے آرٹیکل 8 کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے بالکل بے لاگ وہ ہو سکے ملٹری عدالتوں میں, جہاں پہ نہ کوئی نظام ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا بڑا بنیادی اصول ہے کہ جج جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے, پی ٹی آئی کو بین کرایا جائے. اس نئی عدالت سے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس کا معاملہ ریفرنس جو ہے وہ بھی اس نئی عدالت میں جائے گی, جو جیسا کہ میں نے عرض کیا پرائم منسٹر کی ایک طرح سے ساختہ عدالت ہوگی. چیف جسٹس کا, پہلے چیف جسٹس کا انتخاب وہ کریں گے اور وہ چیف جسٹس باقی جج جو ہیں
ان کا انتخاب کریں گے۔ ایک اور جو اس کے اندر چیز جس میں میں چاہوں گا کہ آپ روشن ڈالیں وہ یہ کہ پہلے یہ پارلیمنٹ کے اوپر تھا کہ وہاں پہ ہائر جوڈیشری کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے اوپر بیجا تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ صرف اس آئینی وفاقی عدالت کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ پلس جو سب سے میں جس پہ چاہوں گا کہ یہ اگر ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ کل رات کو اگر بن گئی ہوتی تو یہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اندر عدالت میں۔ تو یہ اگر یہ ہو جائے، جو وہ ابھی بھی بڑے پازیٹیو ہیں کہ جی ہم 8-10 دن میں یہ کر لیں گے، تو یہ ہو جائے گا تو کیا اس کو چیلنج کسی عدالت میں نہیں کیا جا سکتا؟ کس عدالت میں کریں گے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو تو یہ ترامیم جو ہیں ختم کر رہی ہیں۔ اگر یہ ترامیم نافذ العمل ہو جاتی ہیں تو سپریم کورٹ جو تھا آج تک، اس کی تو طاقت آئینی معاملات میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ تو فوجداری اور زمینوں کے جھگڑے اور کوئی ٹیکس کے جھگڑوں کی عدالت رہ جائے گی۔ تمام جو معاملات ہیں، قانون کو، آئین کو، اگر آپ نے کہنا ہے کہ یہ آئین خلاف آئین ہے، آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے خلاف کوئی ترمیم ہو، تو آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ترمیمی پیکج یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بنیاد پہ کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور عام قوانین کے حوالے سے بھی جو چیلنج ہوگا وہ اس نئی عدالت میں جائے گا۔ تو ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ یہاں خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا تاریخ جو ہے ایک کمرے میں ہمیں بند کر دیا جائے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ساتھ میں مگر یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کی ایک بنیادی اسپرٹ ہے، پھر آپ کے بنیادی حقوق ہیں، یہ چیزیں کیا جو ہے کل کو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ یہ کہہ دیتی ہے، کوئی فیصلہ کر دیتی ہے کہ جناب فار ایگزامپل آئین ہی ختم کر دیں، تو کیا پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا؟ یہ منطقی طور پہ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں چیلنج، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نئی عدالت نہیں بنائی جاتی۔ یہ ہوا ہے مختلف ممالک میں، بھارت میں ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت نے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بنیادی ڈھانچے کو ختم کر رہی ہے، آئین کے وجود کو ختم کر رہی ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تو ایک نئی عدالت بن رہی ہے اور وہ عدالت خود رہین ہوگی ان یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کی، کیا وہ انہی ترامیم کو ختم کرے گی جس کے تحت وہ قائم ہوئی ہے؟ تو یہ بہت ہی خوفناک منصوبہ ہے کہ تمام طاقت سپریم کورٹ سے لے کر اس نئی عدالت کو دے دی جائے، اور وہ نئی عدالت ہی پھر یہ دیکھے گی کہ اس کا اپنا قیام جو ہے وہ آئین کے ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں، اور وہ عدالت کہے گی کہ ہم آئین کے ڈھانچے کے منافی ہیں، اس لیے ہمارا وجود جو ہے وہ وائڈ ہے، اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جیسے ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو میں نے کم از کم پچھلے 100-200 سال میں کسی ملک میں ہوتے نہیں دیکھی، کہ آپ ایک موجودہ آئینی نظام کے اندر اس آئین کی نفی کریں اور اس نفی کے چیلنج کے لیے ایک نئی عدالت بنا دیں جو خود اس نفی کی پیداوار ہے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہوا ہے جی، اور ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو ثابت قدم کھڑے رہے۔ ہمارے جو اغوا شدہ ایم این ایز ہیں جن کو ارادہ ہے ان کا کہ وہ کمرے میں ان کو لے کر آئیں گے نیشنل اسمبلی میں، ہال میں، اور ان کو کھڑا کریں گے اس سمت جو ان ترامیم کی حامی سمت ہوگی۔ تو یہ خوفناک بات ہے، یہ فریب پر مبنی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مغوی ممبران ہیں وہ بازیاب ہو جائیں گے اور یہ سانحہ نہیں ہوگا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے، اور وہ آئین جس کو ان کے والد نے جس کی تخلیق میں حصہ ڈالا تھا، اس آئین کو پامال ہونے سے نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے اس عمل کو۔ تو یہ پورا میں سمجھتا ہوں ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم اس ترمیمی پیکج کے خلاف بات بھی کریں، پارلیمان میں بھی بات کریں، عدالتوں میں بھی کوشش کریں۔ اس وقت کچھ پٹیشنیں ہوئی ہیں اس سپریم کورٹ کے سامنے جو بہرحال آج موجود ہے۔ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس سپریم کورٹ کی کوئی خاص وقت نہیں رہے گی، لیکن آج تو ہے بہرحال۔
نہیں یہ اب کیا جب تک یہ کیونکہ رات کو اگر یہ ہو گیا ہوتا جس طرح آپ نے کہا کہ پھر پر کٹ جانے تھے وہ عدالت ہی نہیں رہنی تھی اس صورت میں نہیں رہنی تھی جس نے اس کو سننا تھا تو کیا پریمپٹیولی جو ہے کل سپریم کورٹ یہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو یہ کل سن سکتی ہے اس کو روک سکتی ہے پارلیمنٹ کو کیونکہ ہمیشہ یہ بحث آ جاتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ اس طریقے سے نہیں کرتی یہ بحث رہتی ہے نہیں وہ غلط بحث ہے وہ بالکل لا علمی پر مبنی بحث ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پارلیمان کے بنائے قوانین کو روز رد کرتی ہیں ان کو یہ اختیار آئین نے دیا ہے پارلیمان ہمارے آئینی نظام میں ہرگز سپریم نہیں ہے پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو آئین کے تابع ہونا ہوتا ہے اور اگر وہ آئینی حدود سے تجاوز کریں تو عدالتیں ان کو رد کر سکتی ہیں یہ ممکن تو ہے لیکن دیکھیں جو پٹیشن آج ایک دائر ہوئی ہے پاکستان بار کونسل کے کچھ ممبران کی طرف سے کیا وہ پٹیشن لگ جائے گی سنوائی کے لیے یہ اختیار جو ہے رجسٹرار کا ہے اور رجسٹرار کا دفتر جو ہے وہ یہ اختیار چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد استعمال کرتا ہے تو مگر یہ پٹیشن لگتی نہیں اور اس دوران پھر یہ ترمیم کی بات ہوتی ہے اور ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو وہ پٹیشن ایک طرح سے بے معنی ہو جائے گی تو اگر یہ پٹیشن لگ جاتی ہے اور اس بنیاد پہ عدالت کو حکم کرتی ہے کہ اس وقت پارلیمان کا وجود مکمل نہیں ہے ہم جانتے ہیں خیبر پختونخوا سے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ نہیں کرایا گیا یا آدھی تعداد میں سینیٹر ہیں خیبر پختونخوا سے اسی طرح قومی اسمبلی میں خواتین اور جو غیر مسلم نشستیں ہیں مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں بھری گئیں تو ایک جواز تو بنتا ہے اس تمام عمل کو روکنے کا لیکن کیا یہ پٹیشن لگ پائے گی اور ایک بینچ تشکیل ہو جائے گا فرض کریں اگر یہ فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پٹیشن کے اوپر سوئی رہتی ہے اور نہیں فوری طور پہ ایکشن لیتی اور یہ وہ جس طرح بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ 8-10 دن میں وہ ترمیم پاس کر لیں گے اور جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے بعد وہ عدالت ہی نہیں رہے گی سننے کی تو پھر کوئی آپ جیسے جمہوریت پسند لوگ یا منیر ملک صاحب تو پھر آپ کے پاس کیا ایک لایا عمل رہ جائے گا کیا کیا جائے گا دیکھیں تو ایک ایسا میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کا جو 77 سالہ ایک سفر تھا جمہوریت اور آئینی نظام کی جانب وہ مجھے اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگلی دفعہ پھر الیکشن میں اگر وہی کچھ ہوتا ہے جو 8 فروری کو ہوا جعلی فارم 45 بنائے جاتے ہیں پولنگ ایجنٹس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے الیکشن ہونے کے بعد تھیلے کھول کر بیلٹ بھرے جاتے ہیں تو اس ملک میں الیکشن میں حصہ لینا تمام عمل بے معنی ہو جائے گا اور آئندہ بھی آپ الیکشن کے ذریعے بھی کوئی ایسی اکثریت شاید حاصل نہ کر سکیں جو اس تمام عمل کو رد کر سکے اس وقت یہ عمل جبر خوف کے تحت کرایا جا رہا ہے ایک فریب زدہ الیکشن کو یا ایک فریب زدہ نظام کو دوام بخشنے کے لیے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی اپنی آواز بلند کرے منیر ملک صاحب ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں گفتگو بھی کرنی پڑے گی ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑے گا زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں عراق پہ حملہ ہوا تو 10 لاکھ لندن میں لوگ سڑکوں پر آ گئے تو لوگ آتے ہیں لوگ اپنے حقوق کے لیے ان چیزوں کے لیے جو ان کو عزیز ہیں گھروں سے باہر نکلتے ہیں اصل سیاست میں سمجھتا ہوں سڑک پہ ہی ہوتی ہے آپ نے 8 فروری کے الیکشن کا ذکر کیا تو اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کو مزید ایکسٹینشن دی جا سکتی ہو یہ گورنمنٹ کا اختیار ہوگا حالانکہ کل پرسوں ہی جو ججمنٹ مسعود علی شاہ صاحب کی آئی ہے اس میں انہوں نے کافی سرزنش کی ہے الیکشن کمیشن کے کردار کی ایسا ہی ہے دیکھیں ہماری تو اپنی رائے ہے ہم نے تو پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں جن کی سنوائی نہیں ہو رہی سپریم کورٹ نے پورے پنجاب میں الیکشن ٹرائیبیونلز کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ناقص الیکشن ہوا اور اس میں ہر سطح پہ جو الیکشن کے معاملات تھے ان میں نقص ہے ان میں شاید دانستہ نقص ہے اس معاملے کو عدالت کو دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے غیر جانبدار عدالت کو لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا
ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے. ابھی آپ نے جب یہ بتایا اور آپ بات کر رہے تھے کہ اختلاف جہاں پر ہو، جمہوری دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ قومیں باہر نکلتی ہیں، اختلاف بھی کرتی ہیں، احتجاج بھی کرتی ہیں. اپوزیشن کی جماعتوں میں سب سے مضبوط آواز تو آپ کی سیاسی جماعت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، کم بھی لگ سکتے ہیں. اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کا آپ کا اپنی سطح پر کیا آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی پھر؟ نہیں، ظاہر ہے ہم احتجاج کریں گے، اور احتجاج ہر پاکستانی کا حق بھی ہے، اور اس صورت میں سمجھتا ہوں فرض بھی ہے. تو یہ احتجاج ہوگا. اب ہم بھرپور کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بربریت ہو رہی ہے آئین پاکستان کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، یہ نہ ہو. لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے. صحیح. یہ ایک اور میں ذرا وضاحت چاہتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آرٹیکل 243 جو ہے اس کے حوالے سے جو ترمیم تجویز کی گئی ہے، تو اس کا ذرا ہمیں مطلب سمجھائیں کہ کیا اس کے بعد سے جو سروسز چیفز کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کا جو طریقہ کار پہلے مجوزہ ہو گیا ہوا ہے، اس کو اگر تبدیل کرنا ہو تو اس کے لیے اب آئینی ترمیم ہی آئندہ کرنی پڑے گی؟ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ایسا ہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو ایک قانون بنایا گیا تھا. اس قانون میں ایک طریقہ یا ایک طاقت جو ہے وہ دے دی گئی تھی ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا. پارلیمان جو ہے قانون سازی کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی اس قانون میں، اور ایک طرح سے ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک لازم عمل بن گیا ہے ہر چیف کے لیے، سروس چیف کے لیے. اب اس عمل کو اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم یعنی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی. سادہ قانون سازی جو ہے اس کے ذریعے یہ نہیں ہو سکے گا. دوسرا ایک کہ یہ بڑی بحث رہتی تھی 63A کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو لاسٹ ٹائم اس کے اندر جو فیصلہ آیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس پہ کافی آراء رہی. مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے ذریعے تو ایک قسم کا صرف یہ نہیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہے، مگر لگتا ہے کہ انکریج کیا جا رہا ہے ڈیفیکشن کو اس کا نئی ترامیم کے ذریعے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس ججمنٹ کے حوالے سے آپ جو بھی کہیں، آپ کہیں وہ ججمنٹ ٹھیک تشریف نہیں تھی، چلیں مان لیتے ہیں، لیکن وہ ججمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی سے بے وفائی کرتا ہے تو اس کا ووٹ جو ہے وہ نہیں گنا جانا چاہیے. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو متن تھا آئین کا، یا جو موجودہ بھی ابھی متن ہے، ابھی ترمیم تو نہیں ہوئی، اس کی روح سے یہ تشریح درست نہیں ہے. لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں تھی؟ آئندہ اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ ہاں نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ابہام تھا تو اس ابہام کو آپ ختم کرتے. یہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرو بے وفائی، اور وہ ضرور تمہاری جو بے وفائی ہے وہ گنی جائے گی. عجیب یہ معاملہ ہے کہ ایک برے عمل کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے. ایک اور دنیا بھر میں یہ رہتی ہے، اور ہمارے جیسے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوور سائٹ ایک ہوتی ہے پارلیمان کی. تو پارلیمنٹ اگر اوور سائٹ ہو، جس طرح کہ 18ویں ترمیم میں تجویز کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر 19ویں ترمیم کے ذریعے عدالت نے سرا اوور ریچ تھی شاید کہ کر کے، تو وہ اگر اس طرح کی اصلاحات ہوں تو مختلف ہو تو نارمل ماحول میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اوور سائٹ کی بات نہیں ہے. ہمارے آئینی نظام میں جو عدلیہ ہے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے ایگزیکٹو سے، صرف آزاد نہیں، اس کو علیحدہ بھی کیا گیا ہے. اور جو 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ججوں کی تعیناتی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تھا اور ایک پارلیمانی کمیٹی تھی. اور جو 18ویں ترمیم تھی اس میں دونوں کو حق حاصل تھا کہ کسی تجویز کردہ نام کو وہ رد کر دیں. بعد میں یہ کہا گیا، اور بعد میں ہوا یہ کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں تعداد جو ہے وہ ججوں کی ایک طرح سے بڑھا دی گئی، ان کی اکثریت کر دی گئی بنسبت حکومتی ارکان کے یا پاکستان بار کونسل کا جو رکن ہے. یعنی کہ ججوں کو ایک طرح سے اختیار دے دیا گیا جوڈیشل کمیشن کے اوپر.
اس کے بعد ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا منیر بھٹی کیس، جس میں یہ کہا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ کسی ایسے نام کو رد نہیں کر سکتی جو نام جوڈیشل کمیشن نے دے دیا ہو، اپروو کر لیا ہو، مان لیا ہو، جس کی توثیق کر دی ہو، ماں سوائے یہ کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس کوئی ایسا نیا مواد آئے جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے نہیں تھا. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک شخص جس کا نام آیا ہے اس کے قوائف ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوتے ہیں. تو اس فیصلے کی روح سے پارلیمانی کمیٹی کا جو استحقاق تھا یا جو اختیار تھا وہ چھین لیا گیا تھا. تو اب شاید کوئی ترمیم کی گئی ہے کہ واپس وہ اختیار جو ہے دیا جائے پارلیمانی ممبران کو بھی، پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی اور حکومت کو بھی. یہ ایک چیز ہے جو متنازع ہو سکتی ہے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ ججوں کی تعیناتی کو ایک دفعہ پھر جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے حوالے کریں گے. اس کا آگے چل کے ہم دیکھیں گے اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے بہت بڑا ملغوبہ ہے سوچ. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ خرچ کر سکتا ہوں آپ کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ اصلاحات پہ سوچ بچار ہو سکتی ہے، مگر یہاں پہ پولیٹیکل ایجنڈا اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جس ماحول میں یہ کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں، آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو اس کو مہینوں 8-10 مہینے اس کو عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے دنیا میں. اس میں بحثیں ہوتی ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے پوچھا جاتا ہے، دانشوروں سے پوچھا جاتا ہے، ٹیچرز ایسوسی ایشن سے پوچھا جاتا ہے، وکلاء کی تنظیموں سے پوچھا جاتا ہے، ٹریڈ یونینز سے پوچھا جاتا ہے. یہاں تو کسی کے پاس مسودہ ہی نہیں تھا کل رات گئے تک، اور خواہش یہ تھی کہ ایک اندیکھے مسودے کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ارکان جو ہیں ان کو وہاں کھڑا کر دیا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ جب ووٹ کا وقت آئے تو دیکھے بغیر آپ نے ووٹ کرنا ہے اس ترمیم کے لیے. یہ ایک مذاق تھا، ایک بہت ہی میں کہوں گا تاریک قسم کا مذاق تھا ہمارے پورے آئینی نظام کے ساتھ. شکر ہے کل یہ نہیں ہوا. اب ان کی خواہش ہے کہ اس مذاق کو 10 دن بعد برپا کریں. دیکھ لیں گے اس دن تک کیا ہوتا ہے. لیکن جب بھی ہوا، اگر یہ ہوا، یہ ایک ثانیہ ہوگا، یہ ایک تاریک لمحہ ہوگا. جی اسی طرح ہی سینیورٹی کا ایشو ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بحث رہتی ہے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، بلکہ اسی طرح ہی جو کئی دنیا جس طرح امریکہ کے اندر فیڈرل اپیلیٹ کورٹ ہوتا ہے تو کئی دنیا میں یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہوتا ہے تو یہ کر لینے کے اوپر اصلاحات اگر ایک لارجر پیکج ہو تو اگر پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض دیکھیں، ہمارا جو آئینی نظام ہے وہ کوئی آزاد آئینی نظام تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا. یہ جو ثوابدید کا نظام ہے جو باقی دنیا میں چلتا ہے کیونکہ نیک نیتی سے ثوابدید کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں ثوابدید کو استعمال کیا جاتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، یہ دیکھ کر کہ کون سب سے زیادہ تابع رہے گا، کون سب سے زیادہ سر جھکا کے چلے گا. یہاں تو بالکل ہی ایک جو مطمع نظر ہے ثوابدید استعمال کرنے کا وہ مختلف ہے. تو یہاں ہم نے اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک رول اپنایا تھا کہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا، اور 18ویں ترمیم نے اس قاعدے کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا. باقاعدہ یہ چیز لکھ دی گئی تھی. اب اس چیز کو اگر آپ ختم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن جس میں پھر حکومتی جو ہے عمل دخل وہ بہت زیادہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے، تو آپ سینئر جو جج صاحبان ہیں 3, 4, 5 ان کو ایک طرح سے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سر جھکا کے رکھو، تعاون کرو طاقتوں کے ساتھ اور تم ایک دن چیف جسٹس بن جاؤ گے. تو ہر سینئر جج جو ہے، اور بدقسمتی ہے ہمارے ہاں لوگ کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، چیف جسٹس بننے کی خاطر بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حملہ ہے ہمارے نظام میں. جو کچھ ایک مدافعت تھی، ایک سخت ہے غیر جانبدار رہنے کی، ہمت دکھانے کی، اس کو کمزور کرنے کا ایک حربہ ہے. یہ فائنل کوسچن میرا کہ اس مجوزہ جو یہ ترامیم ہیں اس کے اندر ایک تفریق سی کر دی گئی بھی ہے، جس طرح ہائی کورٹ کے جو ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے 62 پہ، سپریم کورٹ کی 65 پہ، یہ آئینی عدالت کی 68 پہ، اس طرح ہی پھر جو ہے کانسٹیٹیوشنل جو آئینی جو کورٹ بنے گا اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. سپریم اور ہائی کورٹ کو جو ہے نا اب اس سے نکال دیا گیا ہے، اور ان کی چیلنج ہو سکتی ہے، ان کی
سی نہیں, چیلنج ہو سی, تو یہ کیا ایک ملغوبہ سا نہیں بن جاتا؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا, یہ سب بدنیتی پر مبنی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو لالچ رہے کہ میں شاید کسی دن آگے چلا جاؤں, سپریم کورٹ چلا جاؤں, سپریم کورٹ کے جج کو رہے کہ میں آئینی عدالت میں چلا جاؤں. لیکن سب سے بڑا حملہ جو ہائی کورٹوں پہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو اس کے ہائی کورٹ سے جہاں وہ ہے, جہاں اس کی تعیناتی ہے, وہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے اس کی منشا مرضی کے خلاف. تو یہ مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک ہمت دکھائی ہے, 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اور اس کے بعد وہ بہادرانہ فیصلے کر رہے ہیں, ان کو تتر بتر کر دیا جائے اور یہ سبق سکھا دیا جائے آئندہ کے ہر جج کو کہ اگر زیادہ ہمت دکھاؤ گے تو تمہیں ہم لاہور سے اٹھا کے سکھر بھی بھیج سکتے ہیں, پشاور سے اٹھا کر کہیں اور بھی تربت بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک عدالتوں کو, عدالتی نظام پہ ایک طرح سے دھونس جمانے کا ایک حربہ ہے. یہ فائنلی میں نے کہہ چکا تھا, مگر میں پوچھنا چاہوں گا, سب کچھ اس وقت جو رکا ہوا ہے وہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے جس طرح آپ نے بھی دیا وہ جے یو آئی کو. میں جے یو آئی کے جو میں سن رہا تھا سٹیٹمنٹس, اس میں فلیکسیبلٹی ہے, ان کو کچھ چیزوں پہ اس کی اعتراض ہے, کچھ چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے. کل کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. چلے بہت بہت شکریہ. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی, ہم تو کوشش کرتے رہیں گے. ہاں اوکے, بہت شکریہ, تھینک سو مچ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.